نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے فتح مکہ۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، اور 20 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک بہت بڑی کامیابی دی۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہمیں کیسے ملی؟ کیا یہ سب کچھ چند دنوں میں ہو گیا؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر، مفکر اسلام، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان آوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ سر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ایک بہت اہم موضوع ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی آپ نے خود اس چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی طویل جد و جہد ہے۔ یہ فتح مکہ ہو رہا ہے سن 8 ہجری میں، اور اس کے 3 سال کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ تو گویا یہ 60 سال کی آپ کی تقریباً عمر ہے جس وقت آپ کو اللہ نے اس کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ تو اس کے پیچھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ بعثت کے بعد ایک جد و جہد ہے۔ اس جد و جہد کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ 13 سال آپ مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ بالکل، وہ ایک بڑا مشکل وقت، صبر محض ہے، مشکلات ہیں، بہت مشکلات آپ نے دیکھی، اور ایمان لانے والے آپ کی تربیت میں تھے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پرتشدد ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت کی کہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس تشدد کے جواب میں مشتعل ہو کر کوئی اقدام اٹھایا۔ بے شک۔ ورنہ عام طور پہ ایسے حالات میں انسان تنگ آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اقدام کر بیٹھتا، بالکل، لیکن ایک واقعہ بھی نہیں۔ بلکہ تاریخ میں ذکر ہے کہ کچھ صحابہ جو بڑے جنگجو بہادر قسم کے صحابہ تھے، وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول، ہم پوری طرح لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہم ان سے نمٹنا بھی جانتے ہیں، صرف آپ کی ہمیں اجازت چاہیے، تو آپ اجازت دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کفو ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے باقی ہاتھ روک کے دکھایا، ظلم برداشت کیا، مصیبت برداشت کی، ہجرت کی، حبشہ کی ہجرت ہوئی، یہ سب شیب کچھ ابی ہوا۔ طالب میں محصور کیا جی ہاں، گیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، یعنی مکمل طور پہ آپ کا ایک سوشل بائیکاٹ کا ماحول تھا، آپ کی نگرانی کی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ آپ جب طائف سے واپس آئے تو آپ پر مکہ میں داخلے پہ پابندی لگ گئی، بالکل، اور وہ پھر باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت آپ آئے۔ تو ایک بہت طویل اور ایک مشکل جد و جہد۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں بھی ان لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے وہاں بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، جنگیں مسلط کرنا شروع کر دی، بالکل، یہاں تک کہ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک سفر کرتے ہیں، عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، اور
کوئی زائد اسلحہ نہیں ہے، جو اس دور کا صرف ایک دستور تھا، ایک تلوار رکھی جاتی تھی. پورا ایک مکمل پرامن آپ کا سفر تھا، اور مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا تھا. اس میں رکاوٹ ڈالی گئی حدیبیہ کے مقام پر، اور بالآخر ایک طویل گفت و شنید کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا جس میں طے پایا کہ اگلے سال آپ 3 دن کے لیے آ سکتے ہیں. اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا. اس میں ایک بات یہ بھی طے ہوئی کہ کوئی اور قبیلہ مسلمانوں کی طرف سے بھی معاہدے میں شریک ہو سکتا ہے، قریش کی طرف سے معاہدے میں شریک ہو سکتا ہے. چنانچہ بنو بکر کا جو قبیلہ تھا وہ قریش کی طرف سے معاہدے میں شریک ہو گیا، اور بنو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدے میں شریک ہو گیا. یعنی اب معاہدے کی شرائط ان پر بھی لاگو ہو گئی. اگلے سال عمرہ کیا آپ نے، واپس 3 دن رہے، 3 دن کے بعد آپ واپس چلے گئے. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا کہ بنو بکر بنو خزاعہ پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جان بچانے کے لیے حرم میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری جان محفوظ رہے وہاں پر. ان کے کچھ لوگ بھی مارے گئے. پھر ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کے پہنچا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم آپ کے معاہد ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو قریش کو پیغام بھجوایا کہ ان لوگوں کا مسئلہ حل کیا جائے، کم سے کم خون بہا تو ان کا دیا جائے نا، جو لوگ ان کے مارے گئے ہیں. تو قریش نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب معاہدہ ظاہر ہے تم لوگوں نے توڑ دیا، اب یہ معاہدہ ختم ہے. یہ صورتحال ہوئی. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک تیاری کی، اور بہت ہی رازداری سے، کہ جس میں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے کس سمت رخ کرنا ہے. اور اس پوری رازداری کے ساتھ یہ آپ کا سفر ہوتا ہے. اور دیکھیں 10,000 کا لشکر ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جا کہاں رہے. سبحان اور اللہ. بالکل ان کے سر پہ پہنچ گئے. بالکل مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالا، اور ظاہر رات کا وقت تھا تو ظاہر کچھ روشنی، کچھ چیزیں. تو ابو سفیان جو اس وقت اس پورے نظام مکے کے نظام کا سربراہ تھا، اس نے دیکھا، اس نے سمجھا کہ شاید کوئی مسافر آئے ہیں، وہ باہر قیام کر رہے ہیں. تو وہ ذرا جستجو کے لیے نکلا کہ میں دیکھوں جا کے کہ کیا صورتحال ہے. تو یہیں پر اس کو پکڑ لیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، تو انہوں نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ چکے ہیں، اب مقابلے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے. تو ابو سفیان سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اطاعت قبول کرتا ہوں. اور پھر اس نے آپ سے ایک درخواست کی کہ آپ نے جو بھی اعلان کرنا ہے مجھے بتا دیں، میں جا کے وہاں اعلان کروں گا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات ہیں کہ جو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن ہے، یہ مختلف لوگوں کے لیے آپ نے امن کا اعلان کیا. یہ ابو سفیان نے جا کے وہاں پہ اعلان کیا. اور اس طرح گویا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو مکہ کسی بڑی مزاحمت کے بغیر فتح ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس میں صلح حدیبیہ کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکہ کے لوگوں کو مدینہ آنے کا، دیکھنے کا موقع ملا. ان نے دیکھ لیا کہ اصل مسلمان کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور ان کا نظام کیا ہے. اس لیے وہ جو پہلے دشمنیاں تھیں اور مزاحمت تھی اور لڑنے کا جذبہ تھا، وہ سارا ان کا ٹھنڈا پڑ گیا. اس انٹریکشن جو اس دوران ہوتی رہی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کیونکہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے حدیبیہ کے واقعے میں سورہ فتح کے اندر کہ اگر اس موقع پہ معاہدہ نہ ہوتا اور جنگ ہو جاتی تو اس میں ایک اندیشہ یہ تھا کہ کچھ مسلمان جو کمزوری کی حالت میں مکہ میں رہ رہے ہیں تو باہر سے آنے والے کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ اپنا کون ہے اور دشمن کون ہے. بالکل. تو اندیشہ تھا کہ وہ مسلمان کہیں نشانہ نہ بنے. تو اس لیے اللہ نے ان کی بھی حفاظت کرنی تھی. اور دوسرا یہ لوگ جن کے اندر شدت تھی دشمنی کی، اس شدت کو بھی کم کرنا تھا. تو اسی وجہ سے کوئی بڑی مزاحمت نہیں ہوئی. اچھا، اس وقت صلح حدیبیہ کا معاہدہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ مشرکین کے ہاں، حق میں، بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے حق میں ہے. لیکن وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی تدبیر تھی، تدبر تھا
لیکن اس میں ایک جو شرط تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی چلا گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور ادھر سے کوئی آ گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ بڑی بظاہر کمزور شرط تھی، لیکن اس پہ غور کیا جائے کہ اگر مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو کے آ گیا تو اس کو واپس کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ تو اچھا وہ چلا گیا، اور جو مسلمان ادھر سے ہو کے آ رہا ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا وہ اپنا کام کرے گا، وہ جیل میں بھی ہوگا، قید میں بھی ہوگا تو وہاں قیدیوں میں اپنا کام شروع کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ بہت سارے قیدی ان لوگوں کی وجہ سے جن کو گرفتار کر رکھا تھا مسلمان بھی ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ابو بصیر ایک شخص، ایک صحابی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح جیل سے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے اس دوران جب یہ حدیبیہ کا معاہدہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ شخص اگر اس کے پاس جماعت ہوگی تو یہ تو آگ بھڑکانے والا شخص ہے۔ تو ابو بصیر کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے اللہ کے رسول واپس کر دیں گے، چنانچہ 2 آدمی آئے تو آپ نے کر دیا واپس۔ راستے میں ان کو موقع ملا ایک آدمی کے، انہوں نے کام تمام کر دیا، اور پھر ایک مخصوص جگہ پہ جا کر انہوں نے اپنا جتھا بنایا۔ اب مکہ سے جو بھی نکل کے آتے وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، کیونکہ معاہدہ تھا، وہیں جمع ہوتے رہے، پھر وہ چھاپے مارتے تھے۔ اب قریش تجارت کا متاثر ہونے لگ گئی، تو قریش نے بالآخر تنگ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو قبول کر لیں، یہ شیخ ختم۔ تو اس معاہدے یہ اسی وجہ سے حدیبیہ کی صلح کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسے فتح مبین ہے۔ تو بہرحال مکہ فتح ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا معافی کا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ انتم الطلقاء، سبحان اللہ۔ کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، اور یہ دنیا کے اندر ایک واحد واقعہ ہے کہ ایک فاتح داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی خون کی ندیاں نہیں بہائی جاتی، اللہ اکبر۔ کوئی پھانسی کے گھاٹ نہیں لگا دیے جاتے، کوئی فائرنگ اسکواڈ نہیں ہے، وہی لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے آپ کی معافی میں آ کر وہ آگے چل کر آپ کے سپاہی بن جاتے ہیں، اور مکہ ان کے حوالے کر رہے ہیں آپ۔ انہی کے حوالے عطا بن اسید کو گورنر بنا دیا، اور ان کے حوالے کر کے آپ آ گئے، اور وہ سارے کے سارے ظاہر بعد میں آپ کے جانثار ساتھی ثابت ہوئے، اگلی جنگوں کے اندر انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ تو فتح مکہ جو ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ، اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک دور مکمل ہوا۔ یعنی اللہ نے آپ کی بعثت کے 2 مراحل رکھے تھے، ایک آپ نے جزیرۃ العرب میں اپنا نظام قائم کرنا ہے، اور ایک آپ نے عالمگیر نظام قائم کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے آپ نے اپنا قومی نظام قائم کیا، آپ کی زندگی میں مکہ فتح ہو گیا، پھر آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے صحابہ تھے ان کی تربیت کی کہ اگلا مرحلہ ان کے ذریعے مکمل ہوا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیصر کسریٰ یہ طاقتیں مغلوب ہوئیں، تو یہ بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت کا اگلا دور ہے، کیونکہ جب کوئی شاگرد تربیت یافتہ شاگرد کام کرتا ہے تو نسبت استاذ کی طرف ہوتی ہے کہ اس استاذ نے ان کی ایسی تربیت کی کہ یہ دنیا کے اندر اب اپنے نبی کے مشن کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو فتح مکہ در حقیقت اس نے پورے جزیرۃ العرب کی تاریخ بدل دی، اور بین الاقوامی تاریخ بدلنے کا اس نے سنگ بنیاد رکھ دی۔ پھر وہاں سے مسلمان پوری دنیا کے اندر غالب ہوتے چلے گئے، اور وہ واقعتاً بین الاقوامی مرکز مکہ مکرمہ بن گیا، اور اسی وجہ سے پوری دنیا سے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو جیسے وہ اپنی حج کی عبادت ادا کرتے ہیں تو اسی طرح اس دور کی بھی یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ مسجد حرام میں آپ نے خطبہ عطا کیا تھا، اور پھر اگلے 2 سال میں جب آپ حج کے لیے تشریف لائے تو پھر آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ عطا کیا تھا۔ تو یہ گویا کہ حج ہمیں اس پورے تاریخ کو یاد کراتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرصہ حیات تنگ تھا، اور پھر یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے، اور اس طور پہ داخل ہوئے کہ جس اونٹنی پہ آپ سوار تھے تو تواضع کی وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ اکڑ کے داخل ہوں کہ آج ہم کامیاب ہو رہے ہیں،
لیکن یہ ہے نبی کی شان کہ اس موقع پر وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے کہ اللہ نے یہ دن بھی ہمیں دکھایا. اور یہ جو سورہ نصر ہے اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اب لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ اکا دکا آدمی داخل ہوتا تھا جب مکہ میں آپ تھے، بالکل. اور اس لیے آپ کو ایک ایک آدمی کی ہسٹری مل رہی ہے کہ فلاں آدمی فلاں سن میں مسلمان ہوا، فلاں فلاں میں ہوا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں ہسٹری نہیں ہے، بالکل، کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے، بالکل. وہاں فوج در فوج داخل ہوئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا کہ اب اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیح بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں. اسی وجہ سے جو سمجھدار صحابہ تھے وہ ان آیات کو سن کر رو پڑے. تو دوسرے صحابہ کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی خوشخبری کا اعلان ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اعلان ہے کہ اب اللہ کے رسول کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب آپ نے زیادہ عرصہ دنیا میں نہیں رہنا. اور چنانچہ ظاہر ہے کہ اس کے 2-3 سال کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن یہ رہتی دنیا تک ایک یونیک مثال ہے کہ فتح کیسے ہوتی ہے، کس طرح دلوں کو جیتا جاتا ہے، کس طرح خون خرابے سے بچا جاتا ہے، اور کس طرح ایک نئے پرامن دور کا آغاز ہوتا ہے. اور اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے جو مکہ کی 2 خصوصیات بیان کی تھیں کہ اللہ نے اس کو امن والی جگہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ بنایا جہاں سے دنیا بھر کا رزق کھنچ کے آتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ دوبارہ اس کی وہ حیثیت جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بحال ہو گئی، سبحان اللہ. اور انشاءاللہ وہ بحال رہے گی. آمین. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان آوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان. آپ نے فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کی تمام معلومات فراہم کیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی ہم پروگرام کریں گے. جزاکم اللہ خیراً. ناظرین، آج جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 20 رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا. فتح مکہ اور کس طرح سے نوازا، اس کے حوالے سے آج ہمارے مہمان اسکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب نے تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کس طرح فتح مکہ ہوئی اور کس طرح سے مکہ امن کا گہوارہ ایک بار پھر بنا، اور کس طرح سے اس کی عزت اس طرح سے بحال ہوئی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی. تو اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.